اور بے شمار آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ میں شوق دلایا گیا ہے کہ انسان کو اس حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے کہ میری بخشش ہو جائے، عذاب سے بری ہو جاؤں، جنت میں جانے کا شرف ملے، اور اس عمل کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اچھے اعمال بھی کرنی چاہیے۔ یہ فکر ہر رات، ہر دن اور ہر لمحہ ہونی چاہیے، اور کم از کم خاص رحمتوں کے مواقع پر تو ایسی فکر ہونی چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں خاص مواقع عطا فرمائے ہیں، ان موقعوں پر تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اس پہلو سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں، ہم کتنی بار اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ہم کیسے اعمال کرتے ہیں، کس قدر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی تو فکر مند ہونے کی بات ہے، لیکن یاد رکھو قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ بنگلے کام آئیں گے، نہ عہدے کام آئے گی، نہ سیاست کام آئے گی، نہ ہمارا مال و دولت کام آئے گا، نہ ہمارے بال بچے ہمارے کام آئیں گے۔ قبر کے اندر تبھی بات بنے گی جب ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور معافی مانگیں گے، قبر کے اندر ہماری بات تبھی بن سکے گی۔ اور رب ذوالجلال یہ آج ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے ہم نہ دین کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ دین کی ہمیں فکر ہے، نہ ہم دین والوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دھوکے کے اندر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ تو ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو ہم تو ایک دوسرے کے آگے مال و دولت سے آگے بڑھنے کے لیے پیچھے تلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس نے کوٹھی بنائی ہے تو میں اسے 2 منزل اوپر بناؤں گا، اس نے اتنا مال و دولت جمع کیا ہے تو میں اسے 2 گنا زیادہ حاصل کروں گا، اس نے جو ہے یہ گاڑی لی ہے تو میں اس سے اعلیٰ گاڑی خریدوں گا، اس نے یہ مکان بنایا تو میں اس سے اعلیٰ مکان بنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ کعرض السماء والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس جنت کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جنت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ یعنی اللہ دیکھیں نا، ہمیں واضح طور پر صراحتاً اللہ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ عارضی ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور اپنے رب کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دین کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے؟ ہم دین والوں کے ساتھ کتنا چلتے ہیں؟ ہم دین کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم دین کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ دین کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو قسم خدا کی منبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو سیدھے کلمے بھی پڑھنے نہیں آتے، ہم بولتے نہیں ہیں، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، خدا کی قسم ہے نوجوانوں کو دوسرا کلمہ نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، جناب ایمان کی صفتیں نہیں آتی۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اور جب جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں جناب ایسے دوڑ کے آتے ہیں اور پھر 2 رکعت پڑھ کے جناب ایسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم پنجرے کے اندر بند ہو چکے۔ یار نماز جمعہ صرف 2 رکعتوں کا نام نہیں ہے، ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جناب مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز ہماری باہر انتظار کر رہی ہے، اور جا کے ہم کون سا کوئی نیک کام کرتے ہیں، چوکوں کے اندر یا دکانوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو خدا را اپنا تعلق دین کے ساتھ مضبوط کرو، دین والوں کے ساتھ مضبوط کرو۔